السلام علیکم، میں ہوں کرسلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نونا اب کی بار۔ ناظرین، آج ہم انتہائی ایک سینسٹیو ایشو پہ بات کرنے والے ہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا پر کچھ نہ کچھ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے جس پہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے۔ ایسے ہی ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیروزہ سیف اللہ۔ آج کے پروگرام میں یہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ڈسکس کریں گے کہ یہ ہمارا جو معاشرہ ہے کس جانب جا رہا ہے۔ ناظرین، ایسا ہی جو ایک کیس ہے ہمارے سامنے آیا ہے، تھوڑا سا انٹروڈکشن میں آپ کو دیتی چلوں کہ یہ جو کیس ہے یہ کسی عام خاتون کا نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر سکینہ فاطمہ خاتون کا ہے۔ اب یہاں ہم دیکھیں کہ نارمل جو گھروں میں ہوتی ہیں خواتین، ان کے ساتھ تو ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہی ہے، لیکن ایک خاتون جو کہ پڑھی لکھی ہیں، ڈاکٹر ہیں، لیکن ان کو بھی ڈومیسٹک وائلنس کا سامنا ہے، گھریلو تشدد کا۔ اسٹوری کیا ہے یہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے، لیکن فیروزہ سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں کس طرح سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کس جانب جا رہا ہے۔ اور یہ والا جو کیس ہے اس کو ہم دیکھیں کہ خاتون ہیں، یہاں سے MBBS کرتی ہیں اور پھر کراچی سے اسلام آباد شفٹ ہو جاتی ہیں شادی کر کے۔ 2.5 سال تک وہ اپنے سسر کا تشدد برداشت کرتی رہتی ہیں، اور پھر جب یہ تشدد انتہا کو پہنچ جاتا ہے 2.5 سال بعد، آخر بندے کی لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے برداشت کرنے کی بھی، اور جب وہ یہاں آ جاتی ہیں بھاگ کے کراچی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، تو پھر ان کی جو تعلیمی اسناد ہوتی ہیں، MBBS کی ڈگری، PMDC کا لائسنس، اس کے علاوہ ہاؤس جاب کا جو سرٹیفکیٹ ہے، اس بندے نے، ان کے جو سسر ہیں انہوں نے جلا دیا۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بندے کی آپ ہمت کو دیکھیں کہ واٹس ایپ پہ ویڈیو سینڈ کی جس میں وہ چولہا جلاتا ہے، اور جلانے کے بعد وہ تینوں سرٹیفکیٹس اور اس لڑکی کی جو ڈگریاں ہیں وہ جلا دیتا ہے، اور وہ ویڈیو بنا کے ان کو سینڈ کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ کتنا نڈر ہے۔ بالکل قرت، اگر یہ بات دیکھی جائے، پہلے تو میں آپ کو یہی کہوں گی بہت شکریہ کہ اب مجھے اس بات پہ ڈسکس کرنے کا موقع مل گیا۔ بالکل آج نہیں کل نہیں، ہم نارملی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ باتیں اتنے ایزیلی سب کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اور سسرال والی بات ہو یا گھر والی بات ہو یا سوسائٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم سب لوگ مجرم ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کو بالکل بدمعاش بنانے کے لیے کہہ سکتے ہیں، یا کسی کو ایسا کردار ادا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں جو نہ کرنا چاہے۔ اب جو سکینہ فاطمہ صاحبہ ہیں وہ کتنی اچھی ڈاکٹر یقیناً ہوں گی، کتنی ویل ایجوکیٹڈ ہوں گی کہ انہوں نے ڈاکٹری کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد وہ 2.5 سال سے اگر سسرال میں موجود ہیں، بچوں کے ساتھ ہیں، شوہر کے ساتھ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سسر صاحب ان پر اگر تشدد کر رہے ہیں، تو یہ تو ذہنی مریض ہونے کی نشانی بالکل بتائی جاتی ہے ان کے لیے بھی، کہ سسر صاحب جو ہیں ذہنی مریض ہیں شاید، یا پھر وہ کرنا چاہتے ہیں بہو کو اور بیٹے کو۔ تو یہ تمام چیزیں ہم کتنی زیادہ فیس کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اسی پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے کہ اتنی ایجوکیٹڈ لوگوں پر یہ کام ہوتے ہیں اور وہ آواز اگر بلند نہ کریں تو یہ ان کے لیے غلط ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے اپنی کہانی شیئر کی، تو اس پوائنٹ آف ویو سے ہمیں تھوڑا سا ایک سیف سائڈ ملتی ہے کہ ہاں بھائی اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ تو قرت، میں سوچتی ہوں کہ وہ سسر صاحب جو ہیں کس قدر کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ کس لیول پہ ہیں، کیا ایج ہے ان کی، زندگی انہوں نے آدھی گزار لی ہے، آدھی سے زیادہ گزار لی ہے جبھی وہ اس چیز پہ پہنچے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح سے انہیں رشتے نبھانے ہیں، اور انہوں نے ایک کام اتنا بڑا غلط کیا، اور ان کو کیا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ویڈیو بنائیں گے تو وہ وائرل ہوگی، وہ آگے جائے گی، وہ خود پروف انہوں نے تیار کر لیا۔ کیا چاہتے ہیں وہ، کیا ڈگری کیوں جلانا چاہتے ہیں، کس بات کے لیے انہوں نے وہ جلائی ہے، کیوں ایسا کیا ہے، یہ چیزیں بہت سارے سوال لے کے پیدا ہوئی ہیں۔ بالکل یہی بات ہے، اور میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ایک بندہ کتنا نڈر ہے۔ اور بقول اس لڑکی کے، اس نے جب ٹویٹ کیا ہے فاطمہ نے، تو انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ جو سسر ہے وہ اس کو دھمکی دیتا تھا کہ تمہارے جو بھائی ہیں، والد ہیں، ان کو میں قتل کر دوں گا، یہ دھمکیاں تک دیتا تھا۔ اور وہ بندہ ایسا ہے کہ وہ جب بھاگ کے یہاں کراچی آئے وہ لوگ، تو پیچھے سے اس کی ڈگریز جلا دی، اور وہ ویڈیو بنا کے باقاعدہ اس کو سینڈ بھی کی ہے کہ آپ دیکھیں MBBS کرنے میں آپ کو 5 سال لگتے ہیں، 1 سال آپ کا ہاؤس جاب ہوتا ہے، آپ اتنی محنت کر کے ڈاکٹر بننا آسان نہیں ہوتا، ڈاکٹر بننے کے لیے آپ کو بے تحاشا کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے آپ کو ڈگری ملتی ہے۔ تو وہ سوچیں کہ اس لڑکی کو اس ٹائم کتنی تکلیف ہوئی ہوگی کہ اس کی جو ڈگریز ہیں ان کو جلا
جلا دیا گیا. اچھا اس کے علاوہ ایک تو تکلیف یہ کہ جب پڑھ لکھ کے جب اس کو جاب کرنی تھی تو شادی ہو گئی, اور شادی کے فوراً بعد یہ تشدد کا سلسلہ جو شروع ہو گیا. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی, انہوں نے یہ بھی لکھا کہ جو ان کے شوہر ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جو سسر ہیں وہ ان کے شوہر پہ بھی اپنے بیٹے پہ بھی تشدد کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ نوٹس کریں بالکل کہ کس طرح سے ایک جو شوہر یہاں پر بالکل یہی والی بات ہے. ایک میں پوائنٹ اس لیے کنیکٹ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر اگر بیٹا کوئی بات کرتا ہے باپ کے خلاف یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہم فوراً اس پر ہمارا مذہب بھی یہی بات کہتا ہے کہ ہمیں بالکل ان کی حکم کی تنزلی نہیں کرنی ہے اور ہمیں نافرمانی نہیں کرنی ہے. لیکن والدین اس وقت کیوں اتنے لاچار ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ باتیں نہیں سوچتے کہ ہم ایسا ایکٹ نہ کریں جس سے اس کو بچوں کو یا اولادوں کو نافرمانی کرنی پڑ جائے. تو یہاں بھی سوچنے والا لمحہ ہے. آپ اتنے جابر بن جاتے ہیں, آپ اتنے حکم چلانے والے بن جاتے ہیں, سسر ہیں یا ساسیں ہیں یا کچھ نندے ہوتی ہیں, کچھ اس طرح سے معاملات ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں کیوں ایکٹ میں آتی ہیں کہ اگلا بندہ خود ظالم بن جائے. یہی. اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں یہاں ریز کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے اسلام میں یہ ہے لڑکی شادی کر کے جاتی ہے, اگر تو وہ سسرالیوں کے ساتھ رہنا چاہے, ساس سسر کی خدمت کرنا چاہے تو وہ اس کی اپنی مرضی, اس کا ثواب الگ سے ملتا ہے, لیکن فرض نہیں ہے یہ چیز. تو یہ چیز جو ہے ہمارے معاشرے میں کافی سارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. پتہ ہے سب کو لیکن کوئی یقین نہیں کرتا. سب کو لگتا ہے کہ ہاں جی جا کے ساس سسر کی خدمت کرنا یہ فرض ہوتا ہے, حالانکہ کریں تو اچھی بات ہے, ثواب کا کام ہے. اور شوہر کے آپ کے جو ہے ہسبینڈ کے پیرنٹس ہوتے ہیں تو وہ آپ کے بھی پیرنٹس ہی ہوتے ہیں. لیکن یہاں اگر ہم یہ چیز دیکھیں کہ وہ جو سکینہ فاطمہ کے ہسبینڈ ہیں, اگر تو وہ اپنی بیوی کے لیے خود اسٹینڈ لیں, سب سے پہلے تو ان کو چاہیے, لیکن یہاں پہ وہ خود جو ہے وہ اپنے والد کی طرف سے تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے. ان کے لیے بھی ایک مظلومیت والی بات ہو گئی کہ وہ بیٹا بھی بیچارہ پھنس چکا ہے, نہ بیوی کو وہ کچھ کہہ سکتا ہے کیونکہ اس کی اولاد اس کے ساتھ ہے, ساتھ اس کے والدین ہیں, وہ ان سے بات کرتا ہے, ان سے کوئی ایسی بحث مباحثہ کرتا ہے تو نافرمانی کی طرف جاتا ہے, اور لا تعلق ہوتا ہے تو زبانہ بھی تھوکے گا, کوئی کہانی نہیں جانے گا کہ ہے کیا اصل اس کا ایکٹ, بس بولنا شروع کر دے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ ڈاکٹریٹ جو انہوں نے کیا ہے ہماری سکینہ صاحبہ جو ہیں, ان کے جو بیٹے کے ساتھ انہوں نے بچے کے ساتھ یعنی اپنے پوتے کے ساتھ بھی تشدد کیا ہے. تو قرۃ تو اس میں کیا مطلب میرے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات کہ انہوں نے سب کو چھوڑ دیں. وہ ایک بڑی مثال مشہور تھی کہ جو سود سے زیادہ سود مطلب بیٹے سے زیادہ بیٹا پیارا ہوتا ہے. یہ والی جو مثالیں تھیں بڑے بوڑھوں کی جو ہم آج کل کے دور میں نہیں خیال آتا, تو کیا والدین بھی یہ بات بھول چکے ساس سسر ہونے کی حیثیت سے؟ کچھ لوگ, میں یہاں کہنا چاہوں گی فروزہ کہ کچھ لوگ جو کہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں, ایسے لوگ جو دوسروں پہ تشدد کرتے ہیں, رشتوں کا پاس نہیں رکھتے, تو وہ مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے ہیں, وہ نارمل نہیں ہوتے, کیونکہ نارمل لوگ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتے. اب یہاں ہم دیکھیں کہ وہ ساتھ میں یہ بھی کہتی ہیں کہ میرے جو سسر ہیں انہوں نے مجھ پہ تو تشدد کیا, لیکن میرا جو 3 ماہ کا بیٹا تھا اس کو بھی نہیں بخشا, اس کو بھی چوٹیں لگی ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے سسر نے مجھ سے میرے بچہ تک چھیننے کی کوشش کی ہے, اتنا زیادہ ان کو جو ہے وہ مینٹلی ٹارچر کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ تمام چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک اور چیز اسی جو ہے وہ پوائنٹ سے لنک کرنا چاہوں گی کہ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سسر کی جانب سے تشدد آ رہا ہے. کتنی ساری خواتین ہمارے معاشرے میں ہیں جو کہ اپنے پارٹنر کی طرف سے تشدد فیس کرتی ہیں, پارٹنرز کی طرف سے جو ہے ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے, مارا پیٹا جاتا ہے. اور یہ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل ہمیں کتنے ایسے کیسز دیکھنے کو مل رہے ہیں جن میں ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف پہ تشدد کر رہے ہوتے ہیں, شادی کے فوراً بعد جی طلاقیں ہو جاتی ہیں 3 مہینے بعد. اور طلاق سے پھر ایک اور چیز یہ سامنے آتی ہے کہ کافی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹیبو ہے کہ اگر لڑکی نہیں بن رہی تو وہ ڈیورس نہ لے, یا پھر اس طرح سے جو ہے وہ کافی بس جیسے تیسے آپ نے گزارا کرنا ہے, یہ والی بات کہہ کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے. کبھی اس کو یہ مطلب ریئلائز نہیں کروایا جاتا, یہ لڑکے کو بھی ریئلائز نہیں کروایا جاتا. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ دونوں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اگر چلیں تو زندگی بہت خوبصورت طریقے سے چل سکتی ہے, اور یہ بہت پیارا ریلیشن ہوتا ہے. اس میں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, کبھی وہ مان جائیں کبھی وہ منا لیں, تو یہ والی چیزیں بڑی کھلے مائنڈ کے ساتھ آپ کو لے کے چلنی چاہیے. لیکن
لیکن جہاں یہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو وہاں بہت بری صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے تو ہمارے اسلام میں یہ چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ تھوڑا وقت لے کر اپنے پسند کے انسان سے شادی کریں, نکاح کریں, اور تاکہ زندگی میں جو اور معاملات ہیں وہ اس کی طرف نہ جائیں. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ہمارے یہاں تھوپ دیا جاتا ہے, ہمارے یہاں بس بیٹی کو اس بھید چڑھا دیا جاتا ہے کہ تم کچھ نہیں بول سکتی, اور رسماً اس سے ہاں کروائی جاتی ہے. تو اس چیز کو میں تھوڑا سا ایک وہ کرتی ہوں کہ رسماً ہاں نہ لی جائے, اس سے باقاعدہ کبھی سہیلیوں کی طرف سے, کبھی سسٹرز کی طرف سے یہ والی چیز کا جو ایک ریلیشن ہے کہ وہ کلیئرلی بتائے کہ میں کرنا چاہتی ہوں اس سے شادی یا نہیں, یا میرے لیے اچھا ہے یا نہیں, یا والدین آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اوکے ہے. تو یہ والی باتوں کو تھوڑا سا کلیئر آؤٹ کر کے پھر شادی کی طرف آگے بڑھا جائے. جی بالکل فیروزہ, بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, اور اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. یہاں ہم نے ڈاکٹر سکینہ فاطمہ کا کیس آپ کے سامنے رکھا ہے, اور وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ وفاقی اور صوبائی جو حکومتیں ہیں ان سے جو ہے انصاف کی اپیل کر رہی ہیں, کسی طرح ان کو پروٹیکشن دی جائے, انصاف دیا جائے. اور جب بھی ہم اس قسم کے پروگرامس کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ نیکسٹ پروگرام ہمیں ایسا نہ کرنا پڑے, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہمارے سامنے نہ آئے اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بدحالی کی جانب نہ جائے, بلکہ ایک اچھی راہ پہ گامزن ہو, تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ مزید بہتر ہو سکے. بالکل قرت, یہی بات ہے, اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. لیکن میں صرف اس پروگرام کے توسط سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہاں پر انڈرسٹینڈنگ لیول ضرور کریٹ کریں. ہم میں برداشت ختم ہو چکی ہے, ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرتے ہیں. لڑائی ہوتی ہے 1 منٹ میں بلاک ان بلاک کا آپشن ہوتا ہے, وہ ایزیلی ہو جاتا ہے. اگر عورتوں کے ہاتھ میں کچھ چیزیں ہوتی تو میرے خیال سے ہم ایک بھی اور ایک وومن, میں ایک بات کہوں گی کہ ہم بہت جلدی ڈیسیجن لے لیتے ہیں, اور پھر اتنے ڈیپتھ ہوتی ہے ہمارے اندر, اتنی گہرائی ہوتی ہے, ہم فون کہتے ہیں یار ہم نے کیا کر دیا, غلط کیا. تو یہ چیزوں کو کچھ اللہ تعالیٰ نے سوچ کے کچھ رولز بنائے, لیکن سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ عورت صرف ظلم کے لیے نہیں بنی, عورت کا ایک بڑا مقام ہے, اور جو ہمارے اسلام نے دیا, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیا ہے. جی اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام اینڈ کریں گے, پھر حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.